معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الزکاة وان وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین رب صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد وعلی مجلس آل محمد قبول فرما جو جیسی حاجات لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہیں شہزادی قبول فرما بار الہ زندگی کی آخری لمحات دیدار علی نصیب فرما قبر کی مشکل چار دیواری میں محمد و آل محمد کو ہمارا وارث ٹھہرا میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما بار الہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ میرے برادر عزیز وقار جناب قمر عباس کی زبان میں تاثیر ذکر محمد و آل محمد مزید عطا فرما رائے محمد عباس کو حجاتیوں والا صاحب زادہ نصیب فرما دو دعائیں میں نے اور کروانی ہے جو حاضر ذکر ہے کوشش کرنا واجب سمجھ کے آمین کہنا بار الہ پوری کائنات میں علی ابن ابی طالب کے حکمداروں کو سیرت محمد و آل محمد پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کیجیے گا جس ایک دعا کے لیے آپ سارا دن ذکر میں حاضر رہے اس ایک دعا پہ واجب سمجھ کے بلند آواز سے آمین کہیے گا بار الہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ علی ابن ابی طالب کی ولایت تقلیدیہ کا واسطہ حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما حجت خدا کے قدموں میں رتبہ شہادت نصیب فرما رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد جتنا ذہنوں میں مقام علی بلند ہے اتنی بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے دفعہ ہدیہ صلوات برائے تاجیر حضرت ولی الامر بآواز بلند صلوات اجازت ہے ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جائے وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے ایک فکرہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگوں جس انداز سے وہ ایک فکرہ وصول کیا جائے گا اسی حساب سے وقت اور معیار مجلس کا میں فیصلہ کروں گا اللہ کی پوری کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا حسین آپ یقیناً سردی سے ذکر محمد و آل محمد میں تشریف فرمائیں مگر کم از کم میں یہ نہیں مانتا کہ حسین کا ماتمی مجلس میں تھک جائے کسی ایک جملے کے بعد اندازہ ہو جائے گا آپ بیدار کتنے اور تھکے ہوئے کتنے کانجی دعا فرمائیے گا اللہ کی پوری کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا حسین جس نے توبہ کا راستہ مختصر کر دیا امام حسین آباد شاہ فرمائے مالک زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے یقیناً آپ نے بڑے بہتر انداز سے اس پہلے جملے کا استقبال کیا اگر آپ سارے بول پڑھتے ہو تو میں اس جملے کی شرح بست میں نہ جاتا مگر ایک جملہ بابا جی کہنا میری مجبوری ہو گئی بندہ براہ راست دروازہ خدا پہ چلا جائے پروردگار توبہ کرنے آیا متوجہ رہیے گا اللہ کہتا ہے پہلے غسل توبہ کر میں بیدار مجمع کے حوالے مجلس کرنے لگا اللہ کہتا ہے پہلے غسل توبہ کر مصلی عبادت پہ بیٹھ سارے زندگی کے گناہ یاد کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا میرے ساتھ وعدہ کر پھر میں اللہ سوچوں گا تیری توبہ قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی پھر میں خدا سوچوں گا تیری توبہ قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی کسی کو اردو زبان پڑھانا میرے واجبات میں شامل نہیں
کسی کی تھکاوٹ دور کرنا ذکر کا حصہ نہیں، جو شامل ذکر اپنے حصے کا رزق وصول کر کے لے جائے۔ یہ ایک فکر ہے کہ ممبر چھوڑ کے چلے جاؤں، سارے دن حاضر رہنے کی قیمت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے پہلے غسل کر، وضو کر، مصلی عبادت پہ بیٹھ، ساری زندگی کے گناہ یاد کر، آئندہ گناہ نہ کرنے کا میرے ساتھ وعدہ کر، پھر سوچوں گا تیری توبہ قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی، تیری توبہ قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی، تیری توبہ قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بندہ حسین کو وسیلہ بنائے، حسین کی مجلس میں آئے اور کہے مولا توبہ کرنے کے لیے، حسین کہتا ہے ذکر میں آ، توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اس ہاتھ کو ہمیشہ سلامت رکھنا جو شبیر کے مادمیوں کی دکالت۔ اللہ اکبر، وارث زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، حق ادا کر دیا اپنے ذکر محمد والے محمد سماعت کرنے کا۔ حسین کہتا ہے میرے ذکر میں آ، تیری توبہ قبول ہوئی ہے تو مجلس میں آیا ہے۔ حسین کہتا ہے توبہ قبول کروانی ہے، میری مٹی پہ قدم رکھ، تیرے قدم رکھنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ جب اللہ متوجہ میں ذکر ولایت علی ابن ابی طالب بیٹھا ہے، میرے منٹ نہ دیکھیے گا میں کتنی دیر پڑھنے لگا۔ بندہ امام رضا کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا مولا ایک عقیدہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں، اسی میں قبر میں جانا چاہتا ہوں، اسی پہ سوال و جواب دینا چاہتا ہوں۔ مولا اگر جنت مل جائے پھر بھی عقیدہ میرا یہی ہے، اگر خدا اس کے بدلے مجھے جہنم میں گرا دے پھر بھی مولا میں عقیدہ تبدیل نہیں کروں گا۔ صابر حسین میں دیکھوں گا صبح سے لے کر اب تک ذکر حسین میں کون بیٹھا ہے، کون کتنے ذاکر سن کے بیٹھا ہے، کون تھکاوٹ کا شکار ہے۔ یہ نجف کا نوکر نہیں جانتا، میں اپنے حصے کی نوکری کا لفظ ادا کر کے جا رہا ہوں۔ اگلے سال 2 ربیع الاول تک بولو تو میرے جملے کی قیمت ادا نہیں ہوتی، جو ادا کرو گے میں نوکری سمجھ کے وصول کر کے لے جاؤں گا۔ امام رضا نے پوچھا بتا تو صحیح وہ کون سا عقیدہ ہے جس پہ تو زندہ رہنا چاہتا ہے، جس پہ تو مرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے تو قبر میں اترنا چاہتا ہے۔ بندہ دیکھو جو گھر سے حسین کا ماتمی بن کے جاؤدہ کے دربار میں بیٹھا اور بندہ حسین کے قریب بیٹھ کے ذکر حسین میں نہ بولے، میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں اور میں کہا سرکار ناراض نہ ہو جانا، میں جاؤدہ کے جاؤدہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جاؤدہ میں سے جتنی محبت میں حسین سے کرتا ہوں اتنی نہ محمد سے کرتا ہوں، اتنی نہ علی سے کرتا ہوں، اتنی نہ حسن سے کرتا ہوں۔ امام رضا نے نبوت کا منبر چھوڑا، اس بندے کو سینے سے لگا کے کہا تو بڑا ذہین ہے، تو ہم جیسا ہونا چاہتا۔ اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھنا جو شبیر کے ذکر میں بلند ہے۔ اللہ اس زبان کو ہمیشہ زمرہ حسین میں شامل کرنا جو مجلس میں شامل اللہ اور توڑا پروگرام میں نعرہ بھی میں نہیں۔ امام رضا نے فرمایا بڑا عقل مند ہے تو ہم 14 میں سے ہونا چاہتا ہے۔ صابر حسین خان رضوان خان جی ایک جملہ کہنے لگو، منبر پہ نہ ذاکر خطیب کے بال پڑتے ہیں، نہ اشتیار کی کون سی صف میں نام ہے وہ پڑھتے ہیں، منبر پہ وہ زبان پڑتی ہے جو حسین کے دروازے کی نمک خوار ہو۔ جملہ کہنے لگو اور وہ بولے گا جو شبیر کے ذکر میں زندہ بیٹھا ہوگا۔ آؤ میں تمہیں حسین علیہ السلام کے دروازے کا تعارف کراؤں، آؤ تمہیں میں حسین علیہ السلام کی عظمت سناؤں۔ بندہ آیا سرکار صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب تک جیوں کا کفن پہننے تک اپنے جملے کی ذمہ داری غدیری منبر پہ خود قبول کرے گا۔ خیر بسم اللہ بھائی ہمارا تشریف لے، جب تک جیوں کا جملے کی ذمہ داری میں خود قبول کروں گا، مگر اگر کوئی ماں کے شکم میں بھی ماتمی ہونے کی حیثیت سے ذکر میں بیٹھا اس کی داد غدیری منبر پہ سن کے منبر چھوڑے گا، کیونکہ حسین کا ذکر صرف زندہ نہیں سنتے، جہاں حسین علیہ السلام کی مجلس ہو آس پاس کے 40 میلوں کے قبرستانوں میں اللہ فرشتہ بھیج کے کہتا ہے مومنوں کو جگاؤ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ اللہ 7 آسمانوں کے فرشتے زمین میں بھیجتا ہے، اللہ جنت سے رضوان زمین میں دیتا جاؤ حسین کی مجلس سنو۔ میں تھکاوٹ کا شکار لوگوں سے خطاب نہیں کرنے لگا، جس بندے کے تن من دھن کا نام حسین ابن علی ہے، سرکار صادق کا علم کا میدان سجا تھا، بندے نے کہا سرکار بڑی دیر سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا، بڑی دیر سے انتظار میں تھا، کوئی سلونی والے کا بیٹا ملے تو میں پوچھوں۔ بھئی اگر ہاتھ ماتمی ہے تو ہاتھ آزاد کرنا، میں مجلس شبیر میں ہاتھ اٹھانے کا موقع دے رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا مطمئن ہو کے سوال کر، تو اللہ کی زبان کے سامنے کھڑا ہے، تو اللہ کی حجت کے سامنے کھڑا ہے، تو باب المدینہ والعلم کے وارث کے سامنے کھڑا ہے،
انہوں نے کہا سرکار میرے سوال کے 3 حصے ہیں، مجھے آج تک خان جی وہ موقع یاد نہیں ہے کہ کربلا سے لے کر پاکستان کے کسی ممبر پہ میں نے جملہ کہا اور شبیر کے ماتمیوں نے میرے حق میں دعا نہ کی ہو، یہ تو میرے سارے اپنے سردار بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر کی مجلس میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سرکار میرے سوال کا پہلا حصہ ہے حال یدخل الجمل الجنت، مولا کیا اونٹ جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار کا جواب سننے کا سرکار نے فرمایا ہاں، جس اونٹنی کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ جنت میں جائے گی، اور کربلا میں جتنی مر جائے ساری جنت۔ بھئی حال شبیر کے ماتمی کا ہو، میں اٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، کربلا میں جتنی مر جائے وہ ساری کی ساری جنت۔ تو میں کہا اچھا مولا سمجھ میں آ گیا، میرے سوال کا دوسرا حصہ ہے حال یدخل الحمار الجنت، مولا کیا گدھا جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، بلم البعور کا گدھا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، آرے بھائی وہ گدھا جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، اور کربلا کی دھرتی میں جتنے مر جائیں وہ چاہے گزشتہ کل میں ہوں، چاہے آج میں ہوں یا آنے والے کل میں ہوں، ایک مرد بھی زمین پہ بیٹھ گیا، مجھے دکھ ہوگا کہ اس وقت حسین کا کرم آپ کی مٹی پہ سلانے کا نجف کے نوکر کو فائدہ کیا ہوا؟ اس نے کہا سرکار میرے سوال کا تیسرا حصہ ہے حال یدخل الکلب الجنت، سرکار کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار صادق نے فرمایا نعم الکلب اصحاب الکاف ومن یموت فی الکربلا، اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا، اور کربلا کی دھرتی میں جتنے مر گئے تو سارے جنت۔ شبیر کے ماتمیوں کی شفاعت پہ چل کر کے حسین کا مجرم نہ بن جانا، تو حسین جو کربلا کی دھرتی میں کتے کو بھی جہنم نہ جانے دے، وہ ماتمی کو جہنم بھیجے گا۔ وہ بندہ شبیر کا ماتمی ہے جو عزاداری میں شامل ہے، تو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو ہمیشہ حسین کی نوکری میں شمار فرمائے۔ اللہ اکبر، آباد و شاہد، آباد و شاہد، اللہ اکبر، آباد و شاہد۔ نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہے، مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کرتا۔ پالول کے کتے نے کیا ثابت، ارے کتا کبھی کتے کی کمائی وہ حسین جو کربلا کی دھرتی میں سوئے ہوئے نجس العین، کتے کو بھی جہنم نہ جانے دے، وہ اپنے ماتمی کو جہنم بھیجنے دے گا۔ کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اصول کافی لکھنے والے کے استاد کی کتاب ہے، مذہب آل محمد کے سب سے پہلے محدث کی کتاب ہے۔ جو مجھے سمجھ میں نہ آئے تو مجلس کے پاس 20 منٹ میں بھائی کمل عباس کے گھر بیٹھا ہوں، حسین کے کرم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو مجلس سے حسین میں نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ بیٹھا، اس کا قدیری ذمہ دار نہیں۔ کسی بندے نے پوچھا تھا حسین ابن علی سے، مولا ہم نے سنا ہے جو آپ کے دروازے کا زوار ہو جائے اللہ اس کے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب وہ زری سے واپس آ جائے وہ اس انداز میں آتا ہے جیسے بندہ ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہو۔ مولا اگر کوئی کربلا کی زواری کر کے واپس آئے اور تقاضۂ بشریت کے ساتھ گناہ کر بیٹھے، اللہ فرشتوں کو حکم دے دے جب اسے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دو۔ کریم کربلا نے نبوت کی کرسی چھوڑی اور سرکار نے فرمایا خبردار آج کے بعد میرے سرکار کی شفاعت میں شک کر کے مجرم نہ ہونا، اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا میں جہنم سے نکال لاؤں گا۔ ہر بندہ تھوڑی بولتا ہے، مجلس سمجھ میں آئے بندہ تبھی بولتا۔ آخری حلالی تک دائیں ہاتھ بلند ہے نہیں۔ او بھائی حسین کے کرم کو سنبھال، حسین کے کرم کو سنبھال کے جانا۔ حسین جیسا کریم تمہیں زمانے میں نہیں ملے گا۔ جس صبح شام رات کو مجلس محرم ختم ہو گیا، مجلس جاری ہو ساری، دعا فرمائیں گے بزرگ عزادار تشریف فرمائے، سارا سفر گزر گیا، چیلوں میں حسین جلوس، مجلس جاری، بھئی ربیع الاول کا چاند چڑھ گیا، اب تو کالے کپڑے اتارو۔ یہ صبح دوپہر شام مجلس میں تمہیں ملتا کیا ہے؟ حسین کو سمجھنا بشریت سے باہر ہے۔
بابا جی دعا فرمائیے گا مجلس حسین کی معرفت رکھنا انسانیت کے دماغ سے باہر ہے. حسین کی عزاداری لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے. قمر عباس جب سے مجلس شروع ہوئی ہے حدیث کسان سے لے کر اب تک جتنا ذکر ہو گیا ایک جملہ میں ساری مجلس میں بھاری کہنے لگا ہوں بھائی آج تمہیں مجلس حسین میں بتاؤ حسین کو سمجھنا تیرے حق سے باہر ہے. مجلس حسین تیری سمجھ میں نہیں آئے گی, جلوس حسین تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. آج تجھے میں حسین کی شبیہ زلجلہ کا تعارف کرواؤں. حسین کی مجلس ہوتی ہے, مجلس کے بعد حسین کا جلوس ہوتا ہے. جلوس کی بابا جی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ آگے علامہ عباس کا ہوتا ہے, پیچھے شبیہ زلجلہ ہوتی ہے, پیچھے شبیر کے ماتمی ہوتے ہیں. جس گلی سے جلوس گزرتا ہے جو بندے سارا سال چھپے لیتے ہیں نا, جب بھی حسین کے رہبان کا پہلا قدم آئے گلی کے سارے یمین باہر آ جاتے ہیں. بندہ ماتمی ہو علی والا ہو اسے مجلس میں بولنا پڑے گا. ماتمی بولے عزادار بولے مجاہد علی. جس گلی میں پہلا قدم آئے اس گلی کے سارے یزید باہر نکل آتے ہیں. ماتم ہم کرتے ہیں, ہاتھ ہمارا, سینہ ہمارا, ایمان بارگاہ ہمارا, دولت ہماری, وقت ہمارا. یہ فقط حسین کے ذکر کا اعجاز ہے. قمر عباس ہتھیلی یہاں لگتی ہے, تکلیف پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتی ہے. بولو جو حسین کا نوکر مجلس اہل محمد میں بیٹھے ہوئے امام حسین آپ کو آباد و شرف میں ذکر فضائل کا آخری جملہ میری نوکری سمٹنے لگی ہے. حسین کے کرم کو سنبھالنے کی کوشش کرنا. جو کائنات میں نہ سمٹ سکے وہ حسین ابن علی. اگر خان جی کوئی مجھے کہنا کہ حضرت حسین ابن علی کے سب سے چھوٹے مداح خان ہو, ہمیں ایک جملے میں بتاؤ حسین کیا ہے؟ صابر حسین آپ اور میں اکیلے بھی رہ گئے تو جملہ مجھے آج ضرور کہنا ہے, جو کسی کو نہ کر سکے وہ حسین. کہاں چلے گئے لنگر کر کے مجلس میں بولنے والے؟ کوشش کیا کر ذاکر کے لیے نہیں حسین کے لیے بولنا سیکھا کر. ذاکر کے لیے نہ آیا کر, حسین کے لیے آیا کر. ذاکر کے لیے آئے گا تو اجر بھی ذاکر سے مانگنا, حسین کے لیے آئے گا تو حسین اجر دے گا. ایک دفعہ پہ اونچا کر کے سوڑا کر کے بولو طبیعت مطمئن ہو جائے. حیدری کتنا قریب ہے حسین ابن علی, زمانے کا کوئی کیلکولیٹر ناپ نہیں سکتا. مگر ممبر پہ اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جنت کے 8 دروازے, جنت کے کسی دروازے کا نام دروازہ محمد نہیں, جنت کے کسی دروازے کا نام دروازہ علی نہیں ہے, جنت کے کسی دروازے کا نام دروازہ حسن نہیں ہے, جنت کے کسی دروازے کا نام دروازہ سیدہ نہیں ہے. کسی عالم دین نے خواب میں پوچھا تھا حسین مولا بتائیں تو صحیح جنت کے 8 دروازوں میں صرف الگ حسین کے نام کا دروازہ کیوں ہے؟ شبیر نے فرمایا میں نہیں چاہتا میرے ماتمی دروازے ہی دیکھتے رہے. کوئی تو ہوگا جو حسین کے لیے بولنے کے لیے آیا ہوگا, کوئی تو ہوگا جو آج سیدہ سے لینے کے لیے آیا ہوگا. ہم نے زمانے کے دروازے چھوڑ کے حسین کے دروازے پہ اپنے آپ کو جھکایا. مولا فائدہ فرمایا شبیر کے دروازے کا نوکر ہونے کا یہ فائدہ تھوڑا ہے, زمانہ حساب کتاب دیتے ہوئے 40 سال گزار دے گا. زمانہ حساب دیتے دیتے 40 سال گزار دے گا, اور اس سے 40 سال پہلے حسین کے ماتمی جنت میں بیٹھے ہیں. اور کیا سیدھا چاہیے حسین ابن علی کے دروازے سے؟ 40 سال پہلے زمانہ حساب و کتاب میں مصروف ہوگا. اور حسین کے عزادار پوچھا گیا تھا مولا امام حسین علیہ السلام سے, مولا بتائیں تو صحیح اکبر کے ماتمی آپ کو کتنے اچھے لگتے ہیں؟ میرے بعد حسین کی اس بیٹی کے مصائب پڑھے جائیں گے جس کا نام مصائب کی علامت بن چکا ہے. میرا دل ہے میں بھی حسین کی ایک بیٹی کا تذکرہ کروں.
اللہ کی پوری کائنات میں واحد غریب ہے حسین ابن علی، جس نے علی بچاتے بچاتے 2 بیٹیاں بے موسمی پوری کر دی۔ اللہ اکبر، سیدہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ جب پوری کائنات میں زمانہ سمٹ کے موبائل میں آ گیا، جب پوری کائنات میں چیلنج کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں دیکھ ہے کوئی 4 سال کی بیٹی جس کے سر کے سارے بال سفید ہوتے ہیں؟ اگر جواب نہ ملے تو پھر شیعہ ممبر کے سامنے آ جانا، میں مقتل آل محمد کی کتابوں کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں۔ میں حسین کے گھر سے تجھے دوسری مثال دکھا دوں گا۔ حسین کی بیٹی ہے 7 سال کی اور چلتی عصا کے سہارے۔ دو ربیع الاول ہے آج۔ قمر عباس جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا، آج بھی حسین کی ایک بیٹی کی یوم شہادت ہے۔ آل محمد کا قافلہ مدینے میں 2 ربیع الاول کو پہنچا تھا، وہ تو ماتم اتنا ہوا قبر مصطفیٰ تک 6 دن لگ گئے۔ صرف 2 جملے مجھے مسائل پہ کہہ کے خان صاحب کے حوالے ممبر کر دینا، مگر اس سے پہلے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حسین کی اس بیٹی جس کی عمر مبارک 6.5 یا 7 سال تھی، یہ 2 عصا کے سہارے چلتی تھی اور کمر اتنی جھک گئی تھی جیسے 80 سال کی کوئی بزرگ خاتون چل رہی ہو۔ 28 رجب شبیر کا کاروان مودت تیار ہے، حسین علیہ السلام کے آمنے سامنے یہ شہزادی اور حسین کھڑے ہیں۔ روکی کہتی ہے بابا مجھے بتائیں آپ کی دوسری بیٹیاں تو کربلا جا رہی ہیں، بابا بتائیں وہ جا کیوں رہی ہیں اور میں کیوں نہیں جا رہی؟ اسی ایک جملے میں پورے دن کی مجلس میں کریا ثواب مل جائے گا اگر کوئی بندہ حاضر بیٹھا ہے۔ شبیر نے فرمایا جس طرح دین کے لیے ان کا جانا ضروری ہے، جس بندے کو سمجھ آئے گی مجلس میں ہائے تو وہ بلند کرے گا، جس طرح دین بچانے کے لیے ان کا جانا ضروری ہے، میری شہزادی 13-40 حویلی میں اکیلا رہنا ضروری ہے۔ میں نے کہا جی آج تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا حجت خدا نے اپنی کسی اولاد کے ساتھ 2 دفعہ ایک بات کی ہو۔ ایک دفعہ امام حسین نے فرمایا جس طرح ان کا جانا ضروری، اسی طرح میری شہزادی تیرا مدینے میں رہنا ضروری۔ روکی کہتی ہے بابا تیرا عمر امامت ہو گیا، دوسری دفعہ تیری بیٹی صغرا نہیں کہے گی کہ بابا میں نے ساتھ جانا، مگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے بابا آپ کی شہزادی ایک محنت کر سکتی ہے، ممبر چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، اگر میرے مسائل کا جملہ سمجھ میں آ گیا تو قبر کی 6 دیواروں میں رہے گا یہ ممبر پر نجف کے نوکر کا وعدہ۔ حسین نے کہا بول میری شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو؟ روکی کہتی ہے بابا محنت کرتی ہو 3 دن مدینہ چھوڑ کے نہ جائے۔ حسین نے فرمایا میری شہزادی آج بھی جانا، کل بھی جانا اور 3 دن کے بعد بھی جانا۔ روکی کہتی ہے بابا ایک وجہ ہے میری یہ خواہش تھی جب میرا دم نکلے میرا سر تیری تھولی میں ہو۔ ہے کوئی شبیر کی مجلس میں صدرہ کا ماتم کرنے والا؟ اکبر میرے سرحانے یاسین پڑھے، بابا صغرا کا دل تھا، عباس میرا جنازہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائے۔ بانی مجلس ہے شبیر کے ملاخانہ مولا آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ ایک آدھی روایت پڑھنے کی اجازت ہے، شاید خان جی پاکستان کے ممبر پہ آج پہلی دفعہ پڑھی جا رہی ہے۔ جب 2 ربیع الاول کو سادات کا قافلہ پہنچا، سب سے پہلی ملاقات علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی اور حسین کی اس بیٹی کے درمیان ہوئی۔ صغرا نے پوچھنا شروع کیا بتا تو صحیح کیا ہوا کربلا میں؟ روکی کہتی ہے تیری شہزادی کیا بتاؤ، ہمارا 71 جنازہ کربلا میں اٹھ گیا۔ میری شہزادی کیا بتاؤ، علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کے کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا بازار، کبھی